السلام علیکم۔ عابد شکیل فاروقی اپنے یوٹیوب چینل کے توسط سے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں اور ایک نئی ویڈیو بعنوان تنزلی کا سفر انتہائی وقار کے ساتھ پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ آپ آج کی ویڈیو کے اس عنوان سے حیرت زدہ تو ضرور ہو رہے ہوں گے کہ تنزلی کا سفر ذلت کے بجائے وقار کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں میں نے سرائیکی وسیب کے چند شہروں کا مختصر سا وزٹ کیا اور وہاں میں ایک ایسے مقام پر گیا جس سے میرا ایک بہت ہی جذباتی تعلق تھا اور ہے، جو میری جنم بھومی، جائے پیدائش، برتھ پلیس ہے۔ میں اس مقام پر قریباً 60 سال کے بعد دوبارہ جا رہا تھا کہ جس مقام پر میری پیدائش ہوئی، میری پرورش ہوئی، لیکن وہاں پہنچ کر میں شوق میں آ گیا، کیونکہ جن مقامات پر رہائشی مکانات تھے وہ تمام مکانات اب ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ان مقامات کی ایسی صورتحال دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ دنیا تو زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی جانب محو سفر ہے، مگر ہماری سوسائٹی بڑے وقار کے ساتھ تنزل کی جانب محو سفر ہے کہ جس مقام پر پچھلے کچھ دہائیوں قبل ایک سرکاری ادارے کے ملازمین کی رہائش گاہیں، رہائشی کالونیاں تھیں، وہاں پر جہاں وہ اپنی تقرری کے دوران رہائش رکھتے تھے، ان کو ان کے ادارے کی جانب سے رہائشی سہولیات مہیا کی جاتی تھیں، تو بجائے اس کے کہ ان سہولیات میں مزید بہتری لائی جاتی، ان سہولیات میں تھوڑا بہت قدر اضافہ کیا جاتا، امپرومنٹ کی جاتی، دستیاب سہولیات ہی کو نہ صرف ختم کر دیا گیا بلکہ ان مقامات کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا۔ دراصل تنزلی کی یہ مناظر مجھے صرف ان مقامات پر ہی نظر نہیں آئے، بلکہ ہم سب ہی اس ملک میں پچھلی کئی دہائیوں سے اسی قسم کے مناظر دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہماری سوسائٹی، ہماری زندگی کے ہر شعبے کی یہی صورتحال ہے۔ زندگی کا ہر شعبہ تنزلی کی کھائی میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس موضوع پر ہی کچھ کہا جائے۔ اگرچہ مجھے یقین ہے کہ میری اس مختصر سی گفتگو سے ہمارے شہروں، ہمارے اضلاع، ہمارے صوبوں اور ہماری وفاق میں بیٹھے ذمہ داران کے کانوں پر جوں تک نہیں جینگے گی۔ تو اس سے پہلے کہ اس سلسلے میں مزید کچھ کہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ سکیں، جن کے بارے میں ابھی گفتگو کر رہا تھا، کہ جس مقام پر ایک سرکاری ادارے کے ملازمین اپنی تقرری کے دوران رہائش رکھتے تھے، آج ان رہائش گاہوں، مکانات کی کیا صورتحال ہے۔ بجائے یہ کہ ان میں کچھ اور سہولیات کا اضافہ کیا جاتا، ان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ آئیے پہلے یہ مختصر سی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد مزید گفتگو کریں گے۔ ہم اس وقت سماسٹا کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔ تقریباً 2.5 گھنٹہ قبل ہم ملتان سے بھاولپور اور سماسٹا آنے کے لیے روانہ ہوئے تھے اور انتہائی آرام دہ سفر کے بعد ہم 2.5 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد ہم اب تقریباً سماسٹے کی شہری حدود میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ ایک ریلوے اسٹیشن سماسٹا اس کی قدیم عمارت ہے، جو اس کا ایک طرح سے اس کا آئیکن بن چکا ہے۔ یہ مجھے یاد ہے کہ میں 60 سال پہلے جب یہاں سے نکلا تھا تو اس وقت بھی یہ عمارت اسی طرح موجود تھی، اور یہی اس کی پہچان تھی میری نظر میں، میرے دماغ میں، میری میموری میں۔ یہ شہر کی طرف سے اسٹیشن میں داخل ہونے کا رستہ ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں انتظار گاہ ہے، مسافروں کے لیے بنی ہوئی انتظار گاہ ہے، جو اب ویران پڑی ہوئی ہے، اور لگتا ہے کہ یہاں اب ٹرینوں کی
محدود تعداد کے باعث مسافروں کی تعداد بھی بہت محدود ہو چکی ہے۔ اسٹیشن ایک ویرانیت کا اور بالکل سناٹے کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ بہت کم اب اسٹاپ رہ گئے ہیں ٹرینوں کے۔ جتنی کم ٹرینیں اتنا کم اسٹاف، اتنی ہی کم مسافر۔ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت میں جب یہ اسٹیشن جنکشن کی حیثیت سے آپریٹ کرتا تھا تو یہاں بہت گہما گہمی ہوتی تھی۔ ریلوے اسٹیشن اور ریلوے یارڈ کے قریب ہی کسی زمانے میں یہاں ریلوے کے ملازمین کی رہائش گاہیں ہوتی تھیں، جو اب کھنڈرات کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، اس پورے علاقے میں جہاں ریلوے ملازمین کے خاندان آباد تھے، ایک بھرپور زندگی نظر آتی تھی۔ 60 سال پہلے کے معیار کی خوشحالی کے ساتھ، جہاں بچوں کی ٹولیاں، بزرگوں کی بیٹھکیں، جوانوں کی رنگ ریلیاں اپنے جوبن پر تھیں، جہاں گاہے بگاہے ثقافتی پروگرام بھی منعقد ہوتے تھے، مشاعرے اور ہلکے پھلکے اسٹیج ڈرامے، کھیل کود کے مقابلے۔ مگر آج آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جنگل، بیابان، حالانکہ بالکل شہر کا جو ہے مرکزی علاقہ، بالکل ریلوے اسٹیشن کے قریب کا علاقہ ہے، آج یہاں پر وحشت برس رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی آسیب زدہ مکانات ہیں، آسیب زدہ محلے ہیں۔ یہ ریلوے کی کچھ دفاتر تھے غالباً۔ یہ وہ خاص علاقہ ہے جہاں 60 سال پہلے ہماری رہائش تھی۔ میں اپنے والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ یہاں رہتے تھے، ہمارا خاندان یہاں رہتا تھا۔ یہاں ہمارے ریلوے کے مکانات تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں بالکل صاف ہو چکا ہے، میدان بن چکا ہے۔ میں ابھی سمرسٹا کے دیگر علاقوں میں نہیں جا سکا، لیکن جہاں بھی جا سکا مجھے اس بات کا شدید احساس ہوا کہ ہم پچھلے 75-76 سالوں میں کیسے کیسے چور، لٹیرے، ڈرامے باز، بہروپیے، دھوکے باز حکمرانوں کو حکمرانی کرنے کا موقع دیتے چلے آ رہے ہیں، کہ جو زندگی میں مزید بہتری اور آسانیاں تو کیا لاتے، وہ تو زندگی کی وہ سہولیات بھی ہم سے چھین کر لے جا رہے ہیں جو انگریز حکمرانوں نے اپنے مفادات کی غرض سے ہمیں مہیا کی تھی۔ میری سمرسٹا ریلوے اسٹیشن پر ریلوے کے ایک ملازم سے گفتگو ہوئی، جو انتہائی درد بھرے لہجے میں بتا رہا تھا کہ اب اس شہر میں ریلوے کے ملازمین کے لیے ریلوے کی طرف سے کوئی رہائشی سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔ اسی نوعیت کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جس میں آپ ہماری ریلوے کی خدمات کے مناظر دیکھ سکیں گے۔ میری اس ویڈیو میں آپ جو مناظر دیکھیں گے، جس میں آپ کو ایک ٹرین کی AC بزنس کلاس کی بوگی کی صورتحال دکھاؤں گا۔ اس بوگی کے چند اندرونی مناظر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ہمارے ملک کی ٹرینوں میں بزنس کلاس ایک اعلیٰ درجے کی کلاس تصور کی جاتی ہے، جس کے چارجز بھی اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں۔ کیا وہ تمام آسائشیں، آرام، سہولیات اس بزنس کلاس میں فراہم کی جا رہی ہیں جس کے لیے مسافروں سے اعلیٰ معیار کے کرائے وصول کیے جا رہے ہیں؟ یہاں میرا فوکس ان کے کرائے یا اس کرائے کے عوض مہیا کی جانے والی سہولیات نہیں ہے، بلکہ میرا فوکس پھر وہی ہے کہ آج دنیا کے مقابلے میں ہم اپنے عوام کو سفری سہولیات میں ترقی کی جانب لے جانے میں کامیاب ہو سکے ہیں، یا یہاں بھی ہم تنزلی کی جانب ہی محو سفر ہیں۔ یہ کراچی ایکسپریس کی ایک ایئر کنڈیشن بزنس کلاس کی بوگی ہے، جس کے اندرونی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اب کسی میوزیم میں رکھنے کے قابل ہو چکی ہے۔ اس بوگی کی شکستہ خستہ حالت، اس کے شکستہ سوئچ بورڈ، زنگ آلود اور خستہ حالت کے دروازے، جن میں نہ ہینڈل نہ کنڈیاں کام کر رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس پوری بوگی کے تمام مسافر اکثریت اپنے موبائل کو ریچارج کرنے کے لیے ایک دوسرے کے کیبن میں
درست سوئچ بورڈ تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ یہ 6 برتھوں کے کیبن کا اندرونی منظر ہے۔ یہ دیکھیں آپ کس قدر شکستہ حالت میں یہ ڈسٹ بن پڑا ہے۔ یہ ٹی کی جو ٹرے ہوتی ہے اس کی حالت دیکھیں آپ۔ یہ آپ ونڈو کی یہ سوئچ بورڈ، یہ دیکھیں آپ سوئچ بورڈ کی حالت دیکھیں کس قدر شکستہ ہیں۔ یہ ہماری اے سی بزنس کلاس کی بوگی ہے۔ اندازہ کریں آپ، یہ دیکھیں آپ، یہ اس کے جو بیرونی دروازے ہوتے ہیں یہ ان کی حالت دیکھیں، نہ ان کی کنڈیاں صحیح، نہ وہ صحیح طرح سے بند ہو پا رہے ہیں۔ جگہ جگہ سے اس کے جو ہے نا مختلف قسم کے پارٹس جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں۔ یہ ان کے فرش، یہ دروازوں کی حالت دیکھیں، ہینڈل لٹک رہے ہیں، زنگ آلود ہو چکے ہیں بری طریقے سے، لیکن اس کو پھر بھی ہم اپنی ریل کی پٹری پر چلا رہے ہیں۔ اور یہ حالانکہ یہ دکھانے کے لائق تو نہیں ہے، لیکن یہ میں اپنے ریلوے حکام کی جو پرفارمنس ہے، ان کی خدمات کا معیار جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ یہ ایئر کنڈیشن بزنس کلاس کی بوگی کا واش روم ہے، ٹوائلٹ ہے۔ اس کی اس شکستہ حالت سے آپ اس کے معیار کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ ونڈو کے شیشوں کی صفائی کا حالت ہے، کس قدر گندے شیشے ہو رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ اس کی صفائی کا اندازہ کر سکیں۔ ان دونوں ویڈیو کو دکھانے کا میرا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں صرف ریلوے کی زبوں حالی کا رونا رو۔ میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ دنیا آج کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ ہر ملک جو عوام کی جمہوریت کی حکمرانی کی باتیں کرتے ہیں، دن بدن اپنے عوام کے لیے زندگی کو آسان سے آسان تر کرنے کے تقاضوں میں مصروف ہیں، لیکن ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان میں قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہر قسم کی طرز حکمرانی اور ہر مزاج کے حکمرانوں کے برسر اقتدار رہنے کے باوجود 35 سے 38% ایسے بچے جن کی عمریں اسکول جانے والے بچوں کی ہوتی ہیں وہ اسکول جانے سے محروم ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یونیسیف اور سرکاری اعداد و شمار کی رپورٹ ہے۔ اسی طرح پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز PCRWR کی 2025 کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک کی کل آبادی کا صرف 47% 47% حصہ پینے کا صاف پانی حاصل کر پاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی اس ملک میں پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ 78 سال گزر گئے آزادی کو، قیام پاکستان کو، اس کے باوجود ہماری آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے، وہ حاصل ہی نہیں کر پا رہا۔ پھر یونیورسل ہیلتھ کیئر مانیٹرنگ رپورٹ 2024 کے مطابق ملک کی صرف 50% آبادی کو علاج معالجے کی بنیادی سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ باقی 50% 78 سال کے بعد بھی ان بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ اور یہ بنیادی سہولیات کسی خطرناک بیماری کے نہیں، بلکہ معمولی چیک اپ، بنیادی علاج، حفاظتی ٹیکوں، زچگی کی دیکھ بھال اور ضروری ادویات تک محدود ہیں۔ اسی طرح ایک اور رپورٹ کا میں ذکر کرتا چلوں کہ یہ جانچنے کے لیے کہ زچگی کے دوران کتنی خواتین کی موت واقع ہو جاتی ہے، عالمی سطح پر ایک پیمانہ رائج ہے جسے میٹرنل مورٹیلٹی ریشو یعنی مختصراً MMR کہتے ہیں۔ اس پیمانے کی روشنی میں ملک میں اس وقت ہر 1,00,000 کیسز میں 186 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ یہ تناسب ان ممالک کے مقابلے میں جہاں انسانی صحت کو اولین ترجیح دی جاتی ہے بہت زیادہ ہے، جہاں MMR 1,00,000 میں صرف 10 اموات کا تناسب بنتا ہے۔ اسی طرح ملک کے بڑے بڑے شہروں میں جو نقل و حمل تک رسائی کے تجزیے وہ بتاتے ہیں کہ ملک کی صرف 20% آبادی باقاعدگی سے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر پاتی ہے، جبکہ اس حوالے سے عالمی اوسط 48% ہے۔ اس 20% کے اندر 11% لوگ جو بسیں یا منی بسیں استعمال کرتے ہیں، جو عام طور پر سب سے زیادہ سستے شہری سفر کے ذرائع۔ اور سب سے آخر میں اس تنزلی کی مزید وضاحت
آپ اس تقابلی جائزے سے بھی آسانی سے کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہو، جو ملک کے سالانہ بجٹ میں ترقیاتی بجٹ کے لیے مختص رقم سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس کی جو ہے مختصراً ایک جو ہے نا تقابل جائزہ میں پیش کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب 1970 کا عشرے میں کسی ایک سال کا ترقیاتی بجٹ جو تھا وہ کل بجٹ کا تقریباً 17% ہوتا تھا، جبکہ آج وہ ریشو جو ہے صرف 9% رہ گئی ہے۔ میری اس تمام گفتگو کو سن کر آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس ویڈیو کو کس جانب کس موضوع کی طرف لے گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اصل میں نے یہ جو مختصر سا جائزہ پیش کیا ہے، یہ جائزہ صرف میں نے اپنی ویڈیو کے عنوان کے جواز کے طور پر پیش کیا کہ میں آپ کو جواز پیش کر سکوں کہ میرا عنوان اس ویڈیو کا یہ کیوں ہے، تنزلی کا سفر انتہائی وقار کے ساتھ، صرف یہ بتانے کے لیے کہ جناب ہم کتنی تیزی سے تنزلی کی جانب سفر کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں یہ شعور اجاگر ہی نہیں ہو سکا اب تک کہ انہیں ایک عوامی رہنما کی ضرورت ہے جو آپ کے درمیان رہتا ہو، جس کو آپ جانتے ہوں، جو اس ملک کے مسائل کی جڑوں کو جانتا ہو، جو ان مسائل کو حل کرنا جس کو آتا ہو، جس کے پاس ایک وسیع پروگرام ہو۔ بہرحال یہ ویڈیو دیکھ کر یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔